السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل شمامہ اسکیری اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کریم آباد کا بلاک 4 ایک پرانا اور پرسکون علاقہ تھا، جہاں قدیم طرز کے بنگلوں کی لمبی قطاریں تھیں۔ ان میں سے ایک بنگلہ جو بڑی دیر سے خالی پڑا تھا، علاقے کے لوگوں میں خوف اور تجسس کا باعث بنا ہوا تھا۔ یہ بنگلہ عرصے سے سنسان پڑا تھا اور اس کی دیواریں پھٹی ہوئی اور دروازے چرچراتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس بنگلے میں آسیب کا سایہ ہے اور جو کوئی بھی وہاں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ بنگلے کی تاریخ بڑی عجیب تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ یہاں پہلے ایک امیر خاندان رہتا تھا۔ یہ لوگ خاموش طبیعت کے تھے اور کسی سے زیادہ میل جول نہیں رکھتے تھے۔ ان کے گھر میں اکثر عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، جیسے کوئی چیخ رہا ہو یا کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو۔ لوگ ان کے قریب جانے سے کتراتے تھے۔ ایک رات ایک خوفناک حادثہ ہوا اور پورا خاندان پرسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی خونی سازش کا شکار ہوئے، جبکہ کچھ کا دعویٰ تھا کہ وہ کسی آسیب کا نشانہ بنے۔ یہ واقعہ کریم آباد کے لوگوں کو دہلا گیا تھا۔ تب سے اس بنگلے کو کوئی نہیں خرید سکا اور جو بھی وہاں رہنے آیا وہ عجیب و غریب واقعات کا شکار ہو کر بھاگ نکلا۔ نوجوان صحافی ارسلان کو ہمیشہ ایسی کہانیاں اپنی طرف کھینچتی تھیں جو دوسروں کے لیے خوف کا باعث بنی۔ اسے جیسے ہی اس بنگلے کی کہانی ملی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں جا کر اس کا راز معلوم کرے گا۔ وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، مگر کوئی بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ارسلان نے ہمت کرتے ہوئے خود اکیلے جانے کا ارادہ کیا۔ ایک رات جب چاندنی رات تھی اور ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، وہ بنگلے کی طرف روانہ ہوا۔ بنگلے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے دل کو مضبوط کیا۔ دروازہ بوسیدہ تھا اور ایک ہلکے سے دھکے سے کھل گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، جیسے کوئی نادیدہ چیز اسے خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ بنگلے کے اندر کا ماحول مزید خوفناک تھا۔ فرنیچر پر گرد کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی اور دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں، جن کے چہرے دھندلے ہو چکے تھے۔ ایک عجیب سی بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی پرانا اور سڑا ہوا مواد ہو۔ ارسلان نے ٹارچ روشن کی اور ایک ایک کمرہ دیکھنے لگا۔ ایک کمرہ تھا جو باقی کمروں سے زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ وہاں کی فضا میں ایک سرد سی کیفیت تھی۔ ارسلان جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوا، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا اور ٹارچ کی روشنی بھی بجھ گئی۔ ارسلان کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور اندھیرے میں اپنے موبائل کی روشنی جلائی۔ اس کی نظر سامنے دیوار پر پڑی، جہاں پر خون سے لکھا ہوا تھا، ہمیں یہاں سے مت نکالو ورنہ تم بھی وہی انجام پاؤ گے جو ہمارا ہوا تھا۔ ارسلان کو اپنے جسم میں خوف کی لہر محسوس ہوئی، مگر وہ اپنی تحقیق کو ادھورا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بنگلہ کسی بھیانک راز کو چھپا رہا ہے۔ وہ دل مضبوط کر کے کمرے کی دیواروں کا جائزہ لینے لگا۔ ایک دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے خفیہ دروازوں کا سراغ ملا۔ ارسلان نے بڑی مشکل سے اسے کھولا تو اندر ایک تنگ سیڑھی دکھائی دی جو نیچے کے تہہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی ارسلان کو محسوس ہوا کہ ایک ہوا کی روانی رک گئی ہے اور ہر طرف موت کا سایہ چھا رہا ہے اور سناٹا ہے۔ تہہ خانے میں ایک قدیم صندوق پڑا ہوا تھا۔ ارسلان نے جب اسے کھولا تو اندر چند پرانی تصویریں اور خط ملا۔ خط میں لکھا تھا کہ یہ بنگلہ کبھی ایک جادوگر کے قبضے میں تھا جو اپنے شیطانی عملیات کے لیے اس گھر کا استعمال کرتا تھا۔ خاندان جو یہاں آباد ہوا تھا وہ اس جادوگر کی لعنت کا شکار ہوا تھا۔ جب انہوں نے یہاں رہنے کی کوشش کی تو آہستہ آہستہ ان کے اوپر آسیب کا سایہ چھا گیا اور ایک ایک کر کے سب موت کا شکار ہو گئے۔
ارسلان کو حقیقت کا علم ہوتے ہی ایک زوردار خہخہ سنائی دیا۔ وہ تیزی سے تہخانے سے باہر بھاگا۔ بنگلے کے دروازے پر پہنچتے ہی اچانک اس کا رستہ بند ہو گیا اور سامنے ایک سایہ سایہ نمودار ہوا۔ سایہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا اور ارسلان کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ یاد آنے لگا۔ اگلی صبح جب لوگ اس بنگلے کے پاس سے گزرے تو ارسلان کی لاش دروازے کے قریب پڑی ہوئی ملی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے اور بنگلے کے دروازے پر خون سے لکھا ہوا تھا، یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، یہاں سے دور رہو۔ کریم آباد بلاک 4 کا سیب زدہ بنگلہ ایک اور معصوم جان نگل چکا تھا۔